ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے جھنگ سے، جہاں سیٹلائٹ ٹاؤن کے نجی اسکول میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نیوٹریشن ونگ کی جانب سے بچوں میں صحت مند خوراک کی آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید اسد حیات۔ فوڈ اتھارٹی نے بچوں میں پھل، سبزیاں اور دودھ جیسی صحت بخش غذا کی اہمیت اجاگر کرنے اور مضر صحت خوراک سے بچاؤ کے لیے سیمینار منعقد کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عدنان حیدر نے بتایا، پنجاب کے احکامات کی روشنی میں اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق یہ نیوٹریشن پروگرام کے تحت سیشن کا اور اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کا بیسک مقصد بچوں کو یہ بتانا ہے کہ واٹ از سیف اینڈ واٹ از ان سیف۔ مختلف ایج گروپس کے حوالے سے بچوں کو کون سی چیزیں جو ہے وہ ریڈ کیٹیگری میں شامل ہیں، کون سی یلو کیٹیگری میں شامل ہیں اور کون سی گرین لیبلڈ فوڈز ہیں جو کہ وہ ایزیلی کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ سبز اور صحت بخش خوراک جسم کے ساتھ ساتھ دماغ اور یادداشت کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے ماہرین غذائیت نے بچوں کی انفرادی اسکریننگ کی اور انہیں مفید غذائی مشورے بھی دیے۔ آج ہم لوگ آئے ہیں مائی اسکول کے اندر۔ بیسیکلی یہ ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ایک کیمپین چل رہی ہے، ایٹ سیف کڈس کیمپین۔ اس کے تحت ہم اسکول میں آئے تھے اور ادھر ہم نے اسٹوڈنٹس کو ان کے میکرو نیوٹرینٹس، مائکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں بتایا، نیڈس کے بارے میں بتایا کہ بچوں کی کیا نیڈس ہیں۔ بیسک پرپز اس سیمینار کا، اس کیمپ کا یہ تھا کہ بچوں کو خود آگاہ کیا جائے کہ کن چیزوں سے آپ، کن کھانے والے آبجیکٹس سے یہ نیوٹرینٹس، یہ سورس آپ لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈیلی لائف کے اندر ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ بہتر خوراک کے ذریعے بچے مستقبل میں صحت مند شہری بن کر ملک و قوم کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ سید اسد حیات، NTN نیوز، جھنگ۔ آگے بڑھتے ہوئے عام خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ حکومتیں بدلی، عوامی نمائندے بدلے، لیکن نہ بدلی تو 50 سال پہلے تعمیر ہونے والے بسم اللہ روڈ کی حالت نہ بدلی۔ ہارون آباد کے نواحی علاقے کھاٹا کا متعدد چوک کو ملانے والا بسم اللہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مزید تفصیلات طلحہ سجاد سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومتیں بدلی، عوامی نمائندے بدلے، لیکن نہ بدلی تو اس 50 سال پہلے تعمیر ہونے والے بسم اللہ روڈ کی حالت نہ بدلی۔ اور نابا کے نواحی علاقے کھاٹا کا متعدد چکوک کو ملانے والا بسم اللہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے بننے کی وجہ سے مسافر حضرات شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ خستہ حال سڑک نے موٹر سائیکل اور نئی گاڑیوں کو نکارہ بنا دیا ہے۔ محکمہ ہائی وے منتخب عوامی نمائندوں کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کے باعث بسم اللہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت وقت سے فی الفور بسم اللہ روڈ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ طلحہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر دیں گے پرانی دشمنی کا شاخسانہ۔ بھلوال کے علاقے چکدو شمالی کے قریب کار پر فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق جبکہ بیوی زخمی ہو گئی۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 55 سالہ راجہ اشرف، 13 سالہ یاسین جاں بحق ہو گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں 45 سالہ نورین زوجہ اشرف شدید زخمی ہوئی ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ سے زخمی خاتون کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق قتل سابقہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ اور دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں مقدمہ بازی کی رنجش پر مخالفین کی فائرنگ سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار ٹیچرز میاں بیوی ریاض احمد اور شفقت بی بی نجی اسکول سے گاؤں لدھے وال جا رہے تھے۔ راستے میں مخالفین کی جانب سے مقدمہ بازی کی رنجش پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانہ چوستہ میاں خاں میں درج کر لیا گیا۔ اور یہاں اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی اتفاق کالونی آمد۔ احمد سلمان بلوچ نے مرحوم مسیح کاؤنسلر بابا سراج کی رہائش گاہ پر مسیح کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کرسمس کی مبارکباد کے ساتھ تحائف بھی دیے۔ نائب امیر جماعت اسلامی کے ہمراہ حاجی عبداللطیف، سلیم مسیح، طارق مسیح سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ نائب امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ مرحوم مسیح کاؤنسلر اپنی زندگی میں ہر مسیح تہوار میں مدد کے جذبے کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے تھے۔ بابا سراج کی غیر موجودگی میں بھی ان کی خدمت کے کام جو مسیح خاندانوں کے لیے تھا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حلقے میں انسانیت کی مدد کے جذبے کے ساتھ خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ علاقے میں مسیح خاندانوں کی غمی خوشی میں شریک ہیں۔
اور یہاں خبر دیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی آر راولپنڈی راؤ کریم، ڈی آئی جی پی ایچ پی اطہر وحید کے اجلاس میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ گوہر سعید سے۔ جی گوہر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اجلاس میں پنجاب ہائی وے پیٹرول کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، آپریشن، ملازمین کی فلاح و بہبود کے امور زیر غور لائے جائیں گے، اور ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ڈی آئی جی پی ایچ پی اطہر وحید نے پنجاب ہائی وے پیٹرول کے آپریشن کے امور کے بارے میں بریفنگ بھی دی ہے، اور پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈی ایل اے آئی ایم ایس کنٹرول رومز اور ڈیش بورڈ کی آپریشن ٹرانسپورٹ کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرول کے سرحدی چوکیوں پر تعینات جوانوں کی دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا بھی ہے، اور پی ایچ اے فورس کے استعداد کار میں اضافے کے لیے ایریئر ٹریننگ بھی کروائی جا رہی ہے۔ بارڈر ایریاز کی پی چیکنگ پوسٹوں پر تعینات ملازمین کے بھی ہارڈ ایریا الاؤنس کی تجویز زیر غور بھی ہے، اور آئی جی پنجاب کے مطابق شہراؤں پر جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی بہتر سروسز ڈیلیوری کے لیے پی ایچ پی اہلکاروں کو باڈی کیم بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اطہر وحید کا کہنا ہے کہ جیا بگا پی ایچ پی پولیس لائن کے میس کی آپریشن تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے، اور پی ایچ پی ملازمین کے پبلک سروسز کمیشن کے ذریعے پی کیڈٹ اسکیم کے تحت اے ایس آئی عہدے پر بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب کمانڈنٹ پی سی بی اور سینئر افسران بھی اجلاس میں موجود رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ گوہر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اے این ایف کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 12 کارروائیوں کے دوران 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 25 کروڑ سے زائد مالیت کی 308 کلو گرام سے زائد کی منشیات برآمد بھی کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گوہر سعید سے۔ جی گوہر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اے این ایف کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن جاری ہے، اور کارروائیوں میں 25 کروڑ سے زائد مالیت کی 308.3 کلو گرام منشیات بھی برآمد ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں کہ ان کارروائیوں میں اسلام آباد میں یونیورسٹی کے قریب 2 ملزمان سے 200 گرام چرس برآمد ہوئی ہے، اور گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ اور دیگر اس کے علاوہ اے این ایف کی دیگر کارروائیوں کے متعلق آپ کو آگاہ کروں تو ملتان ایئرپورٹ پر ریاض جانے والی مسافر سے 1.2 کلو گرام آئس برآمد ہوئی ہے، اور کراچی میں 2 مختلف کارروائیوں میں کوریئر آفس میں 2 پارسل سے مجموعی طور پر 30.2 کلو گرام آئس برآمد ہوئی ہے، اور مذکورہ پارسل آسٹریلیا کے لیے بک کیے گئے تھے، اور جس میں کوئٹہ میں مستون کے مختلف علاقوں سے 159 کلو مارفین اور 53 کلو ہیروئن بھی برآمد ہوئی ہے، اور کراچی میں مشروب کالون کے قریب 2 موٹر سائیکل سواروں سے ڈرم میں چھپائی گئی تھی 40.8 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کروں کہ اسلام آباد میں M1 موٹر وے پر 2 کارروائیوں میں 30 ملزمان سے 9 کلو ہیروئن، 1 کلو افیون اور 1.6 کلو آئس اور 1.2 کلو چرس بھی برآمد ہوئی ہے۔ کاکپور اسلام آباد کے قریب خاتون کے قبضے سے 4.2 کلو چرس اور 500 ہیروئن برآمد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئٹہ کے قریب موزن سے 4 کلو آئس برآمد ہوئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سکی سربت روڈ کے قریب موزن سے 2.4 کلو برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گرفتار ملزمان کے خلاف انفرادی منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے گوہر، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصلہ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پولیس فورس کے دستوں میں ٹرن آؤٹ اور ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ سی پی او فیصلہ آباد ڈی آئی جی کامران عادل کی ہدایت پر پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اے ایس پی گلبرگ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز اور ڈی ایس پی کوتوالی نے جنرل سمیت ضلعی پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستوں کی شرکت کی۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ لاہور اور گرد و نواح میں بادلوں کا بسیرا ہے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں مختلف مقامات پر بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور کے ساتھ ساتھ قصور، حجرہ شاہ مقیم میں بھی بارش سے ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ قصور اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حجرہ اور گرد و نواح میں بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ کرنے کے باعث بجلی معطل ہو گئی ہے۔ ریجنل بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔